بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو آپ پالکی سی دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ منورہ کے ایک میوزیم میں ہے اور اسے کہتے ہیں محمل، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے۔ یہ اسطورۃ الاساطیر الاولین ہے، یہ ایک حکایت رکھتی ہے، ایک حدیث روح رکھتی ہے اور اس کی اپنی ایک سرگزشت ہے۔ تو آج نہ صرف یہ کہ ہم اس کو وزٹ کریں گے بلکہ جدہ میں جو ایک بڑا میوزیم ہے اور وہاں پر جو بہت سی جو پالکیاں اور محمل رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ جو محمل ہے یہ اس ڈولی یا پالکی کو کہتے تھے جو لکڑی کا بڑا سا صندوق ہوتا تھا اور خیمہ ٹائپ کا، جس میں غلاف کعبہ کو رکھ کر حجاج مکہ مکرمہ لاتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو محمل ہے نا یہ جدہ کے ایک میوزیم میں ہے، اور میں نے خود اس کی زیارت کی، اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خوبصورت ہے۔ سرخ رنگ کا ہے، یعنی کہ یہ جو اولین دور تھا، جو سب سے پہلے جو بنائے گئے مملوک سلاطین جو تھے مصر کے، انہوں نے بنایا تھا، اور وہ پیلے رنگ کا ہوتا تھا۔ یہ جو ہے سرخ رنگ کا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریشم، مخمل اور سونے کے دھاگوں سے بھی یہ محمل تیار کیے جاتے تھے، اور انتہائی عمدہ کڑھائی کی جاتی تھی، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی اس کے اوپر آیات لکھی جاتی تھی، آیت الکرسی لکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ترکوں کے زمانے میں جو ان کا جو تغرا ہوتا تھا وہ بھی نقش کیا جاتا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی محبت سے اور محنت سے اس محمل کو بنایا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو اونٹ تھا جس کے اوپر لاد کر یا رکھ کر محمل کو لایا جاتا تھا وہ بڑا خاص ہوتا تھا، سلیکٹڈ اونٹ ہوتا تھا، بہت خوبصورت، اور پھر اس کی زینت کی جاتی تھی، اس کو بھی سجایا جاتا تھا۔ یہ آپ دیکھیں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ اس وقت ایک اور خانہ کعبہ کا غلاف ہے، قدیم غلاف ہے۔ تو یہ ویلاگ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی تاریخی نوعیت کا ہے، اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ جو محمل ہے یہ بھی ایک حکایت رکھتا ہے، ایک حدیث روح رکھتا ہے، ایک داستان ہے، یہ اسلامی تاریخ کی ایک سرگزشت ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ خانہ کعبہ کا قدیم غلاف ہے۔ دروازہ تو خیر انہوں نے بنایا ہوا ہے سپورٹ کرنے کے لیے، مگر غلاف جو ہے یہ قدیم ہے اور اصلی ہے، اور پورا غلاف جو ہے جدہ کے ایک میوزیم میں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، آپ بھی دیکھیں۔ اور یہ دیکھیے قرآن پاک کی آیات، اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور ابھی محمل جو ہے نا آپ کو دکھانے ہیں دو اور بھی۔ تو محمل جب مکہ شریف میں داخل ہوتا تو ہزارہا لوگ جو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اور جب محمل واپس جاتے اپنے اپنے شہر میں تو پھر لوگ عقیدت سے انہیں چھوتے۔ اور یہ جو محمل ہیں یہ خانہ کعبہ کے غلاف یا کسوہ کو لایا کرتے تھے، مگر بعد میں جب یہاں پر مکہ مکرمہ میں غالباً جود کے علاقے میں الجود کے علاقے میں جب بنا لی گئی ایک فیکٹری تو پھر ان کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک پیلے رنگ کا محمل ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا کڑھائی کی گئی ہے، اور کیا یعنی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اس کی ذرا خوبصورتی چیک کیجیے۔ یہ تغرا جو میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ عثمانی سلطنت کے فرما روا کا تغرا، اور 1230 ہجری میں، آج سے تقریباً کچھ بھی نہیں تو 227 ہجری سال پہلے کا یہ محمل ہے۔ اور یہ دیکھیے سلطان کا نام بھی لکھا ہے، سلطان محمود خان، تو یہ ان کے دور میں یہ بھیجا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو محمل ہیں یہ نہ صرف کہ مصر سے آتے تھے، یمن سے آتے تھے، اس کے علاوہ ترکی سے آتے تھے، اس کے علاوہ پاکستان سے بھی ایک مرتبہ، بر صغیر سے بھی ایک مرتبہ بھیجا گیا تھا۔ اور یہ ذرا
کڑھائی چیک کریں آپ ذرا، کشیدہ کاریاں دیکھیں، کشیدہ کاریاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اپنے اسلاف کی کشیدہ کاری دیکھو یار، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ایک عظیم لوگ تھے جو اتنی قدر کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا آیت الکرسی کا کچھ حصہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، بڑے ذوق و شوق سے بنایا جاتا تھا۔ اور یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ اس طرح مختلف جو ہے آیات جو لکھی جاتی تھیں، جن میں ایک میسج بھی ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھیے، میں ماشاء اللہ میں نے آج اس کو محمل کو چھونا بھی یار ایک بڑی سعادت ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم روایت، ایک عظیم کتھا ہے۔ لکھا ہے کہ حاذہ ستارۃ الشریفہ باب الشامی، یہ باب شامی کی طرف کا ستارہ ہے، یا ستارہ کہتے ہیں پردے کو، یہ کلمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو خانہ کعبہ کے اندر جو اندرونی طرف جو ایک دروازہ ہے، یعنی کہ اس سائیڈ کا ہے، باب الشامی کی طرف کا یہ پردہ۔ اور یہ دیکھیے، یہ ایک اور خوبصورت یہ حاجی ستارۃ الشریفہ الباب التوبہ۔ اچھا، باب التوبہ جو ہے، یہ جو دروازہ جب آپ کھلتا ہے خانہ کعبہ کا، تو آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ کہہ لیجئے، کہ جس کے اندر پھر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے اندر سیڑھیاں ہیں جو کہ اوپر جاتی ہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ تو وہ جو دروازہ ہے اسے کہتے ہیں باب التوبہ، اور یہ اس کا پردہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یار کیا رنگ ہے، دیکھ کتنے، یعنی سینکڑوں سال ہو چکے ہیں۔ اور آپ ذرا اس کی رعنائی دیکھیں، یہ کشیدہ کاری دیکھیں، یہ کڑھائی دیکھیں، اور کیا زینت ہے، کیا سجاوٹ ہے۔ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اور حج پہ روانگی سے پہلے یہ جو محمل تھا، اس کو قاہرہ، دمشق اور استنبول جیسے بڑے شہروں میں بھی، جہاں سے آتا تھا یہ، تو وہاں پہ شاہی جلوس کے طور پر اس کو گھمایا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جو پہلا جو محمل ہے وہ 1260 سے 1277 عیسوی تک جو بیبرس کا زمانہ ہے اس میں لایا گیا۔ اب محمل پہ میرے دوست جلدی سے کہ پال کی محمل کی اونٹوں پر چلی کس شان سے، لوگ گردا گرد تھے اندر بشر کوئی نہ تھا، کیوں نہ کسوہ اور محمل کو بناتے شوق سے، کعبے سے بڑھ کر تو دنیا بھر میں گھر کوئی نہ تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ محمل ہے، اور یہ کتنا قدیم محمل ہے، سبحان اللہ، کئی صدیوں کے سفر کے بعد بھی اس کی آب و تاب اور اس کی رعنائی قائم ہے۔ اور قدیم محمل ہے یہ، جب آتے تھے مصر سے بالعموم آتے تھے، اور اس میں خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے تحائف بھی ہوا کرتے تھے۔ اور وہ دیکھیے لکھا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ایک اور دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بھی دکھا دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ اسے حزام الکعبہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی جو بیت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اور محل ہے جو کہ یہ جو محمل ہے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اٹ واز براٹ فرام کائرو اینڈ ٹرکی in a big caravan, and it used to carry the covering of the Holy Kaaba along with Quran inside. And there was a large number of pilgrims who used to come. تو یہ وہ قدیم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محمل ہے۔ اسی ایک محمل جو ہے ہم نے مدینہ منورہ میں بھی دیکھا تھا میوزیم میں، اور یہ دو اور ہو گئے، تو تین ہو گئے۔